میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پراشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، بڑی پراشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، آؤ کعبے سے لپٹ جائے اسی کعبے نے، آؤ کعبے سے لپٹ جائے اسی کعبے نے، ہمیں امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا، ہمیں امت میں پریشان رخ زیبا دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، امتی ہوتے ہوئے ہم نے مدینے میں فقط، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، فکر آقا کو نہیں گنبد خضرا دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، محل والوں کی ہنسی محل ہوئے بے وقار، محل والوں کی ہنسی محل ہوئے بے وقار، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرا دیکھا، جب تصور میں شہیدی تیرا حجرا دیکھا، میرے آقا نے ہمیں دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاقہ دیکھا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية،
یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 35ویں مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس فانی دنیا میں وہ 63 سال پر محیط ہے. 63 سالوں کے کل 3 حصے بنائے جاتے ہیں. پہلا حصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت یعنی آپ کو نبوت ملنے تک کا ہے. اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. دوسرا حصہ ہے آپ کی بعثت سے لے کر کے آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک. اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تیسرا اور آخری حصہ ہے جو آپ کی ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک کا ہے اور اس کی مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. تو 40، 13 اور 10 یہ کل ملا کر کتنے سال بن گئے؟ 63 سال. ہماری بات چل رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے جو آخری 10 سال ہیں اور جن کو کہا جاتا ہے مدنی دور، اس لیے کہ یہ عرصہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں گزارا ہے. ان 10 سالوں میں بنیادی طور پر آپ علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ ایک اسلامی ریاست کی تاسیس کی، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. باوجود یہ کہ ہر طرف سے مشکلات تھی، پریشانیاں تھی، رکاوٹیں تھیں، اندر بھی دشمن تھے، باہر بھی دشمن تھے، اس کے باوجود ان 10 سالوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جوڑ کر بھی رکھا اور قیامت تک کی انسانیت کے سامنے ایک مثال پیش کر دی کہ اسلام کی بنیاد پر جو ریاست بنتی ہے اس کا نظام کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو 10 سالوں میں سے 2 سالوں پر، پہلی ہجری پر، دوسری ہجری پر بات ہو چکی ہے اور اب بات چل رہی ہے تیسری ہجری، تیسرا سال مدنی زندگی کا. اس تیسرے سال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا واقعات پیش آئے؟ یہ دیکھیں، مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، اور اس کی کل مدت کتنی ہے؟ 5 سال 8 مہینے. یہ پہلا مرحلہ ہے مدنی دور کا اور ہماری بات چل رہی ہے کون سے سال کی؟ تیسرے سال کی. لیکن تیسرے سال شوال کے مہینے میں ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا، غزوہ احد کا. غزوہ احد کیوں پیش آیا؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اور جب یہ معرکہ ہوا، غزوہ احد ہوا، تو اس میں کیا حالات پیش آئے؟ اس پر 2 مجلسوں میں بات ہم کر چکے ہیں اور ہماری بات چل رہی تھی کہ اس غزوہ احد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اندازوں کا 50 افراد کا ایک مجمع مقرر کیا تھا، جنہوں نے اپنی امیر کی اطاعت سے معمولی سا انحراف کیا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک جیتی ہوئی جنگ وہ وقتی طور پر ہار میں تبدیل ہوئی اور اس کے نتیجے میں 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور آپ علیہ السلام کے محبوب چچا بھی شامل تھے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے نہ ہمت ہاری، نہ صحابہ کو منتشر ہونے دیا، بلکہ آپ نے صحابہ کو جوڑ کر رکھا اور آخر تک آپ علیہ السلام میدان میں رہے. اب کیا ہوا؟ جب معرکہ ختم ہوا، جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کے 70 افراد تھے، کافروں کے 37 افراد قتل ہوئے. اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوا؟ معرکے کے بعد، وہ آج کی مجلس ہے. معرکے کے ختم ہونے کے بعد کیا ہوا
3 باتیں آج کریں گے. پہلی بات میدان احد سے، دوسری بات مدینہ منورہ کو واپسی ہوئی، اور تیسری بات ہوگی کہ مدینہ منورہ کے اندر جانے کے بعد کیا ہوا. جی میدان احد سے آپ نے سنا کہ خود حضور علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، آپ کے ایک دانت مبارک شہید ہوا، اور آپ پر اتنا ضعف آیا کہ احد میں ایک مقام پر آپ علیہ السلام پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی. لیکن آپ علیہ السلام نے ان تمام باتوں کے باوجود اپنی ہمت کو بھی باقی رکھا، صحابہ کو بھی جمع کر کے رکھا، اور احد پہاڑ کے اندر ایک 3 کونے کی ایک جگہ تھی، آپ اپنے صحابہ کو لے کر اس کے اندر تشریف لے گئے. وہاں آپ اندر داخل ہو گئے صحابہ کو لے کر، جبکہ آپ خود زخمی حالت میں تھے، اور آپ کی حفاظت کرنے والے حضرت طلحہ، حضرت سعد انتہائی شدید زخمی تھے، لیکن آپ صحابہ کو لے کر احد پہاڑ کے اس کونے کے اندر داخل ہو گئے. اب میدان احد سے ہمیں 4 باتیں سمجھنی ہیں، بہت اہم باتیں. جی پہلی بات کیا ہے؟ خود حضور علیہ السلام کا حال مبارک اس موقع پر کیا تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک باڑ سی لگی ہوئی، جیسے کسی جگہ کو بند کیا گیا. آپ علیہ السلام جب احد میں زخمی ہوئے تو آپ صحابہ کو لے کر ایک پہاڑ کی چٹان میں ایک کونے کے اندر داخل ہو گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ نے اس مقام پر صحابہ کو نماز پڑھائی بیٹھ کر. آپ امام بنے، لیکن ضعف کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر نماز پڑھائی، باقی صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو یہ بعینی کی جبل احد میں وہ جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی، اور اس کو آج کل مسجد الفسح کہتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں فسح، فا سین اور ہا، یہ احد پہاڑ کے اوپر ایک جگہ ہے، اور اس کو اس طرح بند کر دیا گیا ہے. یہ مسجد الفسح کہلاتی ہے. اس مقام پر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور پھر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے. اب مدینہ طیبہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، اتنے صحابہ شہید ہو گئے. یہ سن کر مدینہ طیبہ سے بہت بڑی تعداد میں مستورات نکلی اور میدان احد کی طرف روانہ ہوئے. اس میں آپ علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. ان کو کسی نے کہا کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، تو یہ بہت پریشان ہوئی. بہرحال یہ عورتیں تیزی سے چلتے ہوئے آئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب یہاں پر پہنچی تو انہوں نے پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اوپر اس فلاں جگہ پر ہیں. حضرت فاطمہ آئی، اور جب ان کی نظر پڑی حضور علیہ السلام پر تو دوڑ کر آئی اور آپ سے چمٹ گئی، اس لیے کہ بڑی محبت تھی آپ علیہ السلام سے. بہرحال آپ نے تسلی دی ان کو، لیکن آپ کے چہرے مبارک سے مسلسل خون بہ رہا تھا، جو پتھر لگا تھا آپ کے رخسار پہ. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں جانتے تھے، اور ایک ڈھال تھی حضرت علی کی، اس میں پانی لاتے تھے، آپ کے اس زخم پر پانی ڈالتے تھے. لیکن جب پانی ڈالتے تھے زخم خشک ہوتا تھا، جب پانی ختم ہوا تو دوبارہ خون بہ رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی کا ٹکڑا لیا، اس کو جلایا، اور جلا کر اس کو زخم پہ رکھا تو وہ خون بند ہو گیا. اور یہ آپ حضرت جانتے ہیں، یہ ایک علاج ہے کہ اگر زخم اچانک لگ جائے اور خون بند نہ ہو تو عام طور پہ گھروں کی مستورات بھی کوئی کپڑا وغیرہ جلا کر یہ زخم پہ رکھ دیتی، اس سے عارضی طور پہ وہ خون بند ہو جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ نے وہ چٹائی کا ٹکڑا رکھا تو آپ کے رخسار مبارک سے جو خون بہ رہا تھا وہ خون بہنا بند ہو گیا. تو اب حضور علیہ السلام نے فکر کی کہ جو صحابہ اس وقت زخمی ہے میدان احد میں وہ کہاں ہیں اور ان کی کیا حالت ہے. اب دیکھیں، اب زخمیوں کے علاج کا اعلان ہوا. آپ نے آنے والے مستورات سے کہا کہ جو زخمی ہیں جا کر ان کو پانی پلاؤ، ان کی مرہم پٹی کرو، اور صحابہ کو مقرر کیا کہ بھئی جاؤ اور ایک ایک صحابی کی خبر لی جائے. ایسے نہیں چھوڑا. اور ایک صحابی کے بارے میں آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ کوئی جائے
اور سعد ابن ربیع کی خبر لے کے آئے کہ وہ کہاں ہے. سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی گئے, اب اتنا میدان میں زخمی پڑے ہوئے, کچھ پتہ نہیں. انہوں نے آواز لگائی کہ سعد ابن ربیع تم کہاں ہو؟ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ مجھے جواب دو, اس لیے کہ مجھے حضور نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ آپ کی خبر لائی جائے. دور زخمیوں کے بیچ میں سے ایک آواز آئی کہ میں یہاں پر ہوں. حضرت سعد نے آواز دی. وہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے, جب دیکھا تو حضرت سعد بالکل آخری سانسیں لے رہے تھے, آخری حالت میں تھے. وہ فوراً پہنچے, ان کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں, میرا ایک پیغام حضور علیہ السلام تک پہنچا دو. جا کے حضور سے کہنا کہ سعد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ آپ کی برکت سے ہمیں ہدایت ملی ہے. پھر فرمایا کہ جا کے باقی صحابہ سے کہہ دینا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچا اور کوئی دشمن آپ کے قریب آیا تو قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. یہ دو جملے فرمائے اور حضرت سعد دنیا سے رخصت ہوئے. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ سعد اس طرح یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے. اور کئی صحابہ زخمی تھے. حضرت ابو دجانہ کو لایا گیا تو ان کی کمر تیر لگ لگ کے بالکل ختم ہو چکی تھی. حضرت سعد, حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ بالکل شل ہو چکا تھا حضور کی حفاظت میں. سب صحابہ زخموں سے چور تھے لیکن سب حضور کے پاس جمع تھے, کوئی ہٹا نہیں. بہرحال جتنا ممکن تھا ہر زخمی کے لیے علاج کی فکر کی گئی اور اس کی مرہم پٹی کی گئی تاکہ وہ چلنے کے قابل ہو جائے. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے کتنے ساتھی شہید ہوئے. اب شہداء کی تلاش شروع ہوئی. آپ علیہ السلام خود تشریف لائے, صحابہ آئے میدان میں. ہر ایک کو اپنوں کی فکر زیادہ تھی, فطری تقاضا ہے. تو آپ بار بار فرماتے تھے میرے چچا حمزہ کہاں ہیں, وہ نظر نہیں آتے. تو چلتے 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 دیکھا کہ ایک جگہ پر حضرت حمزہ کی لاش پڑی اور اس حالت میں پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا, یعنی ناک, کان, اعضاء یہ کاٹ دیے گئے تھے بالکل جسم سے اور چہرے کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی گئی تھی. جب آپ علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ قابو نہیں رکھ سکے اپنے آپ اور زار و قطار روئے آپ اس موقع پر. صحابہ بھی جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میرے بعد میری امت میری اتباع میں اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گی تو میں اپنے چچا کی لاش کو اسی میدان احد میں چھوڑ دیتا تاکہ پرندے آ کر ان کو نوچ لیتے, ان کو کھا لیتے اور حمزہ دفن نہ ہوتے, پرندوں کے پیٹ میں چلے جاتے اور قیامت کے دن ان پرندوں کے پیٹ سے ایک ایک ٹکڑا نکلتا, اللہ کے حکم سے حمزہ کا جسم بنتا. پھر اللہ پوچھتے یہ کیا ہوا, تو میں کہتا اے اللہ آپ کے دین کے لیے اپنے چچا کو قربان کیا. تو بہت ایک آزمائش کی کیفیت تھی, لیکن آپ نے فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو میرے بعد امت میرے طریقے پر عمل کرے گی اور اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گی. تو حضرت حمزہ کی لاش ملی. اتنے میں دیکھا کہ حضرت صفیہ آئی. حضرت صفیہ یہ حضرت حمزہ کی بہن ہے اور حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے. تو ظاہر سی بات ہے عورت کمزور ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ حضرت صفیہ آ رہی ہے تو ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر کہ آپ علیہ السلام کے پھوپھیزاد پر. آپ نے فرمایا زبیر جاؤ اور اپنی والدہ کو روک لو. ورنہ اگر یہ آ کر دیکھ لے گی اپنے بھائی کی اس حالت کو تو
برداشت نہیں کر سکتی. تو حضرت زبیر گئے حضرت صفیہ کے پاس. وہ تو ماں تھی اور بڑی طاقتور عورت تھی. تو حضرت زبیر نے جب ان کو روکنے کی کوشش کی تو اپنے بیٹے کو دھکا دیا. کیوں روکتے ہو؟ فرمایا کہ ماں میں خود نہیں روکتا, میں تو حضور کے حکم سے روکنے کے لیے آیا ہوں. پھر روک گئے. کیوں حضور نے مجھے روکا؟ کہا حضرت حمزہ شہید ہے, آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے. صحابیات کا ایمان دیکھیں, ایمان. فرمایا آپ میری طرف سے تسلی دے حضور کو کہ میں جزا فضا نہیں کروں. آپ نے فرمایا آنے دو. حضرت صفیہ آئی, حضرت حمزہ کی لاش پہ پہنچی, صرف ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فرما کر مدینہ کی طرف واپس چلی. کتنا مشکل ہے یہ بات. ایک واقعہ سنانا آسان ہے, لیکن اس کیفیت کو اگر انسان سوچے تو دلوں پہ کیا گزری ہوگی. اس دین کے لیے کتنا خون صحابہ نے دیا ہے, کتنی قربانی دی ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ملی. آگے اس کے بعد حضرت خارجہ ابن زید, یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے, ان کی میت ملی. آگے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ, یہ حضور علیہ السلام کے رشتہ دار ہوتے تھے, ان کی میت ملی. بڑے جلیل القدر صحابی تھے. جی حضرت مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ, ایک ان کی بھی میت جو ہے وہ صحابہ کے اندر یہ بھی پڑی ہوئی تھی. اور یہ بڑے مالدار انسان تھے مکہ مکرمہ میں. جب تک مکہ میں تھے بڑے مالدار تھے. اور پچھلی مجلس میں آپ نے سنا کہ جب یہ جہاد کے لیے تیار ہوتے تو ان کا چہرہ حضور کے بالکل مشابہ ہو جاتا تھا. حضور سے بڑی مشابہت تھی. لیکن جب ان کو کفن دینے کا وقت آیا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر پہ ڈالتے تھے پیر کھلتے تھے, پیر پہ ڈالتے تھے سر کھلتا تھا. آپ نے فرمایا سر پہ ڈال دو, پیر پہ گھاس ڈال دو. اور پھر فرمایا کہ مصعب وہ نوجوان ہے جس کو مکہ میں نے دیکھا کہ یہ اتنا مالدار تھا کہ یہ روزانہ ایک جوڑا کپڑا تبدیل کرتا تھا. اور جس گلی سے مصعب گزرتا تھا تو لوگ کہتے تھے خوشبو مصعب کی ہے. لیکن کہا یہ اللہ کے دین میں داخل ہوا تو آج اس کو کفن بھی مکمل نہیں ملا. جی یہ حضرت ابو جابر رضی اللہ عنہ, یہ بھی اس میں شہید ہوئے. جی سعد ابن ربیع, جن کی ابھی بات آپ نے سنی, آپ نے ان کا معلوم کروایا, یہ بھی شہید ہو گئے. جی حنظلۃ الغسیل, جن کا بڑا مشہور واقعہ ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ, یہ ان کی شادی ہوئی تھی اور ایک رات کے دلہا تھے. ایک رات پہلے نکاح ہوا, پہلی رات اپنی زوجہ سے ملے, ملاقات کی, اور ابھی فجر نہیں ہوئی, انہوں نے غسل نہیں کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی طرف سے منادی ہوئی, اعلان ہوئی, تو یہ فوراً گھر سے نکلے. ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ حنظلہ اتنی جلدی؟ فرمایا حضور کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. فرمایا غسل کر کے چلے جاؤ. کہا پہلے حضور کا حکم مان کے آؤں گا پھر. لیکن جب گئے تو پھر واپس نہیں آئے. اور اللہ کی شان یہ کہ میدان احد میں جب دیکھا تو شہداء میں حضرت حنظلہ کی میت, ان کی بیوی بھی آئی. تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا تو ایک رات کے دلہا ہے, اس کی بیوی کو مت آنے دو. تو انہوں نے دور سے پیغام دیا کہ میں رونے نہیں آئی, میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ یہ مجھ سے ملے تھے, انہوں نے غسل نہیں کیا. آپ نے فرمایا حنظلہ کو ہم غسل دیتے. جب صحابہ آئے تو دیکھا کہ ان کی میت سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا حنظلہ غسیل الملائکہ, فرمایا حنظلہ کو آسمان کے فرشتوں نے غسل کیا. آگے یہ حضرت اسیم ہے, یہ بڑے عجیب صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد سے ایک دن پہلے اسلام قبول کیا, ایک رات پہلے, ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے اس صحابی نے. یہ اسلامی تاریخ کے وہ صحابی ہیں جو حضور کی خدمت میں آئے اور سوال پوچھا تھا
یا رسول اللہ اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اور جہاد میں شریک ہو جاؤں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا اور میدان میں اترے، شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسیرم نے عمل کچھ نہیں کیا لیکن جنت میں داخل ہو۔ جی عمر ابن جموح یہ وہ صحابی تھے جو ایک پیر سے لنگڑے ہو کر چلتے تھے اور ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ یہ بڑے صحابہ میں سے تھے اور انہوں نے بڑے جہاد میں شرکت کی تھی غزوہ بدر وغیرہ۔ جب غزوہ احد آیا تو ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ نہیں جائیں گے ورنہ لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ معذور والد کو لے کر آئے ہو۔ کیونکہ حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا میں جانا چاہتا ہوں، بیٹے چھوڑ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تم معذور ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم مت جاؤ۔ انہوں نے فرمایا میری خواہش ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لنگڑے پیر کے ساتھ لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے ان کے بیٹوں سے فرمایا تمہارے والد کا اخلاص اس کو جنت کی طرف لے جائے گا، اس کو منع نہیں کرو۔ یہ گئے اور جب بعد میں شہداء کو تلاش کیا گیا تو عمر ابن جموح بھی موجود تھے۔ آپ نے ان کے بیٹوں کو تسلی دی اور فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا کہ تمہارے والد اپنے اس لنگڑاتے ہوئے پیر کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ جی انس ابن نضر یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو پتہ چلا کہ حضور شہید ہو گئے، افواہ پھیلی تو انہوں نے کہا جب حضور نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا فائدہ نہیں۔ یہ فوراً اترے اور کافروں کی صفوں میں اندر گھس گئے اور لڑتے لڑتے اسی کے اندر انس ابن نضر شہید ہوئے۔ جی یہ تو چند نام آپ کے سامنے آئے، ورنہ 1 کم 70 صحابہ شہید ہیں۔ کل 70 میں 1 کم 70 ایک یہودی مارا گیا۔ وہ یہودی تھا، یہودی لیکن مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ تو شہداء احد کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، انا شہید علی ہؤلاء، فرمایا میں ان شہداء احد پر خود گواہ بنوں گا، انه ما من جریح فی سبیل اللہ، بے شک جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا یا جس کا خون بہہ گیا، الا ویبعثہ اللہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ اللہ اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھائیں گے کہ یتما جرح ہو، کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، اللون لون الدم، اس کے خون کا رنگ تو خون کا سرخ ہوگا، لیکن والریح ریح المسک، لیکن اس خون سے خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ شہداء احد کے بارے میں اب دیکھیں، ایرا حق کے شہیدوں امت تمہیں سلام کرتی۔ کیوں یہ جملہ لکھا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا، طبقات ابن سعد ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا امتی جب بھی شہداء احد کو سلام پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے سلام کو شہداء احد تک پہنچائیں گے۔ تو ہم سب آج اس مجلس میں بیٹھ کر شہداء احد کو سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے اس سلام کو ان شہداء احد تک پہنچائیں گے ان کی اللہ۔ جی اب دیکھیں اس غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر ہلاک ہوئے، مارے گئے۔ جی مسلمان شہداء کل 69 ہیں، 1 کم 70۔ میں نے عرض کیا کہ جو 1 تھے وہ کون تھے؟ یہودی۔ جی مشرکین کے کل کتنے افراد مارے گئے؟ 37 افراد مارے گئے اس موقع پر۔ جی شہداء کی تعداد دیکھیں، خزرج قبیلے کے 41 شہداء تھے، اوس کے 24 تھے، مہاجرین میں سے 4 تھے اور ایک یہودی بھی مارا گیا۔ یہ تھا یہودی لیکن مدینہ سے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا۔ جی شہداء احد کے نام جو ابھی آپ نے سنے، حضرت حمزہ، حضرت خارجہ، عبداللہ ابن جحش، مصعب ابن عمیر، ابو جابر، عمرو ابن جموح، سعد ابن ربیع، حنظلۃ الغسیل، عمرو ابن معاذ، اسیلم، انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جی چوتھی بات، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر دعا فرمائی، شہداء احد کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی اور بڑی عجیب و غریب دعا فرمائی۔ جی میدان احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، اے اللہ جس کو آپ روک لے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، جس کو آپ کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا،
ولا هادي لمن اضللت ولا مضل لمن هديت. جسے آپ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے آپ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت. جس سے آپ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے آپ دینے پر آ جائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا مقرب لما ابعدت ولا مبعد لما قربت. جسے آپ دور کر دیں اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، جسے آپ قریب کر دیں اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اے اللہ ہم پہ کشادہ کر دے اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنا فضل اور اپنا رزق. اللهم انی اسألك النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی ان دائمی نعمتوں کا جو نہ پھرنے والی ہو نہ ختم ہونے والی ہو. اللهم انی اسألك العون یوم العیلة. اے اللہ میں آپ سے مدد کا سوال کرتا ہوں خطرے والے دن. والامن یوم الخوف. اور امن کا سوال کرتا ہوں خوف والے دن. اللهم انی عائذ بک من شر ما اعطیتنا وشر ما منعتنا. اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو آپ کی طرف سے آئے اور اس شر سے جو آپ نے ہم سے روک دیا. اللهم حبب الینا الایمان. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے. وزینہ فی قلوبنا. اسے ہمارے دلوں میں خوبصورت بنا دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اور ہمارے دلوں میں ناپسندیدگی ڈال دے، کفر کی، فسق کی اور نافرمانی کی. وجعلنا من الراشدین. ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنا دیجیے. اللهم توفنا مسلمین. اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت دیجیے. واحینا مسلمین. ہمیں حالت اسلام میں زندہ رکھیے. والحقنا بالصالحین. ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجیے. غیر خزایا ولا مفتونین. جو نہ شرمندہ ہو نہ فتنوں میں مبتلا ہو. اللهم قاتل الکفر. اے اللہ آپ ہی ان کافروں کو مار دیجیے. الذین یکذبون رسلک. جنہوں نے آپ کے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ. اور آپ کے راستے سے لوگوں کو روک رکھا ہے. وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. ان پر اپنی سزا اور اپنے عذاب کو ڈال دیجئے. اللهم قاتل الکفرۃ. اے اللہ ان کافروں کو ہلاک کر دے. الذین اوتوا الکتاب. جنہیں کتاب دی گئی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے. الہ الحق. اے معبود برحق. یہ دعا آپ نے میدان احد کے اندر مانگی. جی یہ دعا مانگنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کی تدفین فرمائی، ان کو دفن کیا. اب رہ گیا یہ سوال کہ ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی. دونوں طرح کی روایتیں ہیں. ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک راجح یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اللہ نے اس کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور یہ رفع درجات کے لیے پڑھی جائے گی. تو ایک کم 70 شہداء کی نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 10 کر کے پڑھی ہے. یعنی 10 میتیں لائی گئی اور پڑھی گئی. البتہ حضرت حمزہ کو آپ نے ہر مرتبہ میں شامل فرمایا. جتنی مرتبہ نماز جنازہ ہوتی حضرت حمزہ کی میت کو لازماً اس میں شامل کیا جاتا. اب تدفین کا مرحلہ آیا. آپ نے فرمایا قبریں کھود دیں. کچھ لوگوں نے اپنے شہداء کی میتیں اٹھائی اور کہا کہ ہم تو بقیع دفنائیں گے، مدینہ تک کے بارے جانے لگے. تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا ان کو واپس بلاؤ، مجھے یہ حکم آیا ہے کہ یہ تمام شہید اسی میدان میں دفن ہوں، ان کو نہیں لے جائیں. تو اندازہ لگائیں کہ مدینہ طیبہ اور جبل احد کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. 4 کلومیٹر، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ میتیں وہاں منتقل نہیں کی گئی باوجود ہے کہ باقی کے اتنے بڑے فضائل ہیں. اس سے پتہ چلا کہ امت کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں جہاں پر انتقال ہو اسی علاقے میں میت کو دفنایا جائے. اس مزاج کو قطعاً پسند نہیں کیا گیا کہ انسان کا انتقال ایک علاقے میں ہو اور پھر ہم اپنی میت کو اٹھا کر دوسرے علاقے میں منتقل کریں. بعض دفعہ اس میں انسان بوجھ لے لیتا ہے، خرچے ہوتے ہیں، سب تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں. تو شرعی اعتبار سے یہ چیز پسندیدہ نہیں. تو آپ نے تمام شہداء احد کو اسی میدان میں قبریں کھودی گئی اور ایک قبر میں 3 5 7 تک میتوں کو ترتیب سے رکھا گیا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ لحاظ کر لو کہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس کی میت کو سب سے آگے رکھو، سب سے آگے. اندازہ لگائیں قرآن کریم کی عظمت اور طاقت پر. آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو وہاں بھی مقدم رکھا. اس لیے قرآن کریم سے تعلق انسان کو قبر میں بھی آگے کر دیتا ہے.
اب جب تدفین ہو گئی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کو واپس ہوئے۔ اب مدینہ طیبہ واپسی ہو رہی ہے، پورا قافلہ زخموں سے چور ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار شہید ہے، ہر ایک غم سے بھرا ہوا ہے، لیکن بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد سے روانہ ہوئے۔ یہ مسجد مستراح لکھا ہے، یہ بستی بنو حارثہ ہے۔ یہاں جب آپ پہنچے تو دیکھا سامنے سے کچھ عورتیں میدان احد کی طرف آ رہی تھی۔ سب سے پہلے جو عورت ملی ہے یہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ ہے۔ یہ اللہ کی شان کی وہ عورت تھی کہ ان کے بھائی مصعب بن عمیر، ان کے ماموں حضرت حمزہ اور ان کے شوہر مصعب بن عمیر تھے، ان کے بھائی عبداللہ بن جحش اور ماموں حضرت حمزہ، تین رشتہ دار شہید ہوئے، شوہر بھی، بھائی بھی، سگے ماموں تینوں۔ تو جب حضرت حمنہ آئی تو آپ نے فرمایا حمنہ، اس لیے کہ آپ کی رشتہ دار تھی، آپ نے فرمایا ماموں حمزہ شہید ہو گئے، فرمایا انا للہ۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی عبداللہ بھی شہید ہو گئے، فرمایا انا للہ۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے شوہر مصعب بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ کہا تو حضرت حمنہ رونے لگے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو عورت پہ سب سے زیادہ شوہر بھاری ہوتا ہے، اس نے بھائی کی خبر سنی، ماموں کی سنی، صبر کیا، لیکن شوہر زندگی سے ایسا جڑا ہوا ہے کہ اس کی خبر سنی تو پھر برداشت نہیں۔ بہرحال حضرت حمنہ کو آپ نے صبر کی تلقین کی، ان کو واپس کیا۔ آگے ایک اور خاتون تھی بنو دینار کی، اس خاتون کا نام بعض روایات میں ہند لکھا ہے، ہند۔ اس نے بڑے ہی عجیب ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ایک سگے بھائی اور ان کے شوہر اور ان کے والد تینوں اس غزوہ احد میں ایک ایک کر کے شہید ہوئے تھے۔ ایک گھر کے بھائی، والد اور شوہر تینوں شہید ہو گئے، لیکن یہ عورت دیوانوار اپنی سواری پر بیٹھ کر جا رہی تھی، کسی کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ صحابہ اس کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی شہید ہوا، تمہارا شوہر شہید ہوا۔ یہ کہتی تھی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کس حال میں ہے۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام کا قافلہ سامنے سے آ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس عورت نے بڑا تاریخی جملہ کہا اور اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ پر جب آپ علیہ السلام کو دیکھا فرمایا کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ختم، جب آپ موجود ہیں تو پھر ساری مصیبتیں ختم ہے۔ آپ نے ان کو بھی صبر کی تلقین کی، ان کو واپس روانہ کروایا۔ پھر یہاں سے آپ آگے گئے، یہ بستی بنو عبد الاشہر ہے۔ اس علاقے کی قربانی سب سے زیادہ تھی غزوہ احد کے اندر۔ یہاں روایت میں لکھا ہے تقریباً ہر گھر میں ایک شہید تھا اور 30 زخمی اس علاقے میں لائے گئے، اور یہیں پر حضرت سعد ابن معاذ جنہوں نے بڑی قربانی دی احد میں، یہ آپ علیہ السلام کی سواری کی مہار پکڑ کے آ رہے تھے، تو دیکھا سامنے سے ان کی والدہ آ رہی تھی، حضرت سعد کی والدہ آ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام جب ان سے ملے تو ان کی والدہ کو آپ نے تسلی دی، اور ان کی والدہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آپ کے لیے وقف ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر یہ آپ کے لیے قربان ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ آپ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی اور ان کی والدہ کو بھی واپس فرمایا۔ جی یہاں سے آپ علیہ السلام سیدھا آئے اور مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ہر گھر سے عورتیں رو رہی تھیں، کسی کے ایک شہید ہے، کسی کے 2 شہید ہے، کسی کے بھائی شہید ہے، بیٹے شہید ہے، ہر گھر رو رہا ہے، بہت بڑا صدمہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک غم تھا نا، آپ نے فرمایا سب شہیدوں پر تو کوئی رونے والا ہے، لیکن میرے چچا حمزہ پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کا تو سارا خاندان مکہ میں تھا، قریش والے۔ آپ نے فرمایا ہم پر تو کوئی رونے والا بھی نہیں رہا۔ اب یہ جملہ صحابہ پر ایسا لگا، وہ تو جانثار لوگ تھے نا، اپنے گھروں میں گئے اور عورتوں سے کہا اٹھو، اور جا کر حضور کے گھر کے باہر جمع ہو کر حمزہ پہ رونا شروع کر۔ وہ سمجھے شاید حضور یہ چاہتے ہیں۔ اب سب عورتیں جمع ہوئی حضور کے حجرے مبارکہ کے باہر، آپ باہر نکلے
اور فرمایا تم نے میری ہمدردی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس رونے سے منع کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آپ نے فرمایا میری امت پر حرام کر دیا گیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میت پر رخسار پیٹے گا، جو اپنے گریبان پھاڑے گا، جو جاہلیت کی آوازیں لگائے۔ ہاں ایک صدمہ ہے اور غم ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑے صدمے کا دن اہل مدینہ نے گزارا ہے، اور یہ آنے والی جو رات تھی یہ ایک خوف کی رات تھی، اس لیے کہ یہ خطرہ تھا کہ ابو سفیان جو لشکر لے کر واپس گیا ہے کہیں یہ واپس نہ آ جائے۔ تو مدینہ میں ہنگامی حالت کا اعلان ہوا۔ ہنگامی حالت کا مطلب یہ کہ تمام راستے جو داخلی تھے آپ نے اس پر صحابہ مقرر کرنا، ان کی ذمہ داری رکھی کہ دیکھو ساری رات پہرا دو کہ کہیں کوئی ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک بات۔ دوسرا، آپ علیہ السلام کی حکمت اور فہم کو دیکھیں، آپ نے حضرت علی کو بھیجا، فرمایا جا کے یہ معلوم تو کرو کہ ابو سفیان جب احد سے واپس جا رہا تھا تو یہ گھوڑوں پر بیٹھ کر گئے ہیں یا اونٹوں پر بیٹھ کر گئے؟ تو وہ گئے، معلوم کیا تو آ کے کہا کہ وہ اونٹوں پر بیٹھ کے گئے۔ تو آپ نے فرمایا پھر خیر ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لمبا سفر کرتا ہے وہ اونٹ پر بیٹھتا ہے، جو قریب کا سفر کرتا ہے وہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے۔ اگر ابو سفیان دوبارہ مدینہ پر حملے کا ارادہ کرتا تو مدینہ تو قریب ہے، اس میں گھوڑوں پر بیٹھنا تھا، مکہ دور ہے، اس کا اونٹ پر بیٹھنا دلیل ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے فہم سے ایک فیصلہ کیا۔ بہرحال ابو سفیان وہاں سے روانہ ہو چکا تھا اونٹوں پر، آپ نے مدینہ طیبہ کی پوری ترتیب بنائی تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں، اور باقاعدہ صحابہ طے کیے کہ وہ رات کو نگرانی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کیفیت تھی کہ ایک صحابی نے ایک اطلاع پہنچائی، یہ عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ، اس صحابی نے آ کر اطلاع دی آپ علیہ السلام کو، کہا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا تھا، مدینہ سے باہر ایک علاقہ ہے بنو خزاعہ، میں ان کے علاقے میں ان سے ملاقات کر رہا تھا کہ مجھے باتوں کی آواز آئی، جب میں نے کان لگائے تو وہ آواز ابو سفیان کی تھی، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ غزوہ احد سے اس طرح آ گئے تو مسلمان جو بچ گئے تھے ٹوٹے پھوٹے زخموں سے بھرے ہوئے ان کو زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ ہمارے پاس تو پورا موقع تھا کہ ان کو ختم کر دیتے، مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیتے، یہ بتاؤ ہم واپس کیوں آئے؟ اب دیکھیں عقل ماری گئی۔ اور یہ آج تک غزوہ احد کو جن تاریخ والوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو آدمی فاتح ہوتا ہے وہ کبھی مغلوب کو زندہ چھوڑ کے نہیں جاتا، ختم کر کے جاتا ہے۔ یہاں سمجھ نہیں آتا کہ ابو سفیان گیا کیوں ہے، تو سب زخموں سے چوٹ ہے، اتنا دور جا کے ابو سفیان کو وہ ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا، کہ چلو بس دوبارہ سے ہم نے مدینہ پر حملہ کرنا ہے۔ یہ منصوبہ بندی ابو سفیان نے بنو خزاعہ میں کی، لیکن اس صحابی نے یہ بات سن لی، فوراً آ کے حضور کو بتائی۔ آپ بتائیں کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں میتیں ہیں، جو زخموں سے چور ہیں، جن کی عورتیں رو رہی ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، کوئی سوچ سکتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جتنے ساتھی میرے ساتھ احد میں تھے وہ سب دوبارہ تیار ہو جائیں، ان کے علاوہ کوئی نیا ساتھی ہمارے ساتھ نہیں جوڑے گا، وہی پرانے ساتھی ہیں۔ وہ کسی نے انکار نہیں، سب نے اپنے ہتھیار دوبارہ اٹھائے، سب حضور کے ساتھ تیار ہوئے اور آپ صحابہ کو لے کر بنو خزاعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جی یہ دیکھیں، یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ علاقہ ہے ملل، یہ ملل لکھا ہوا ہے۔ اس ملل میں ابو سفیان نے یہ باتیں کی تھی جو عمرو بن عوف نے کان سے سن لی تھی نا، وہ یہ علاقہ تھا۔ آپ صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور یہ علاقہ ہے حمراء الاسد کا۔ حمراء الاسد 8 شوال کی تاریخ ہے۔ آپ نے سنا کہ احد 7 شوال کو ہوا ہے، ایک دن بعد کی بات ہے۔ 8 شوال کو آپ صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے اور حمراء الاسد آپ پہنچ گئے۔ ابو سفیان ملل میں ہے اور آپ علیہ السلام حمراء الاسد بالکل اس کے قریب پہنچ گئے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ ادھر سے جو یہ صحابی تھے عمرو بن عوف،
یہ واپس گئے. اس علاقے کا جو سردار تھا یہ ظاہراً تو مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ دل سے مسلمان ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی. اس کا نام تھا معبد ابن ابی معبد خزاعی. آپ نے معبد سے کہا کہ تم جا کر ابو سفیان کے لشکر کو اطلاع دے دو کہ ہم آ چکے ہیں. اس نے جا کر ملل میں ابو سفیان سے ملاقات کی. ابو سفیان ملل سے نکل کر روحہ جا رہا تھا، یہ علاقہ. روحہ میں جا کر اس نے ابو سفیان سے ملاقات کی. اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینہ سے. کہا اللہ مسلمانوں کے پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ تمہارے پیچھے نکل پڑے ہیں اور بہت قریب ہے، اور پہلے سے زیادہ غصے میں، اس لیے کہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہے. ابو سفیان نے جب سنا تو کہا بھائی اپنی جان بچاؤ ورنہ یہیں پہ سب ختم ہو جائیں گے، اور یہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا مکہ مکرمہ چلا. اندازہ لگائے کہ وہ آدمی جو ظاہراً غالب آیا ہے، جس کے پاس سارے اسباب ہیں، وہ زخموں سے چور لشکر کے آنے کی اطلاع سن کر بھاگ گیا. یہ ایمان کی طاقت ہے، اللہ کی نصرت ہے. تو آپ علیہ السلام حمراء الاسد میں تھے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ابو سفیان جا چکا ہے، بھاگ چکا ہے. آپ اپنے لشکر کو واپس لے کر مدینہ طیبہ واپس آئے. جی جب آپ واپس آ رہے تھے راستے میں دو آدمی جا رہے ہیں، بہت غور سے سنیں. ابو عزہ جمحی اور معاویہ ابن مغیرہ، یہ دو کافر یہ چھپ چھپ کے جا رہے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور آ رہے ہیں پیچھے سے. آپ نے ان دونوں کو پکڑا. یہ جو معاویہ ابن مغیرہ ہے یہ مشرکین مکہ کا بہت بڑا جاسوس تھا. مدینہ میں چھپ کر اس نے بڑی جاسوسی کی تھی. آپ علیہ السلام کے ہاتھ آیا، آپ نے پکڑا. ابو عزہ کون ہے؟ اب سنیں. آپ نے سنا غزوہ بدر میں جو قیدی بنے تھے مشرکین، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کسی سے فدیہ لیا، کسی سے تعلیم کروائی. کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمیں مفت میں چھوڑ دیں. آپ نے مفت میں چھوڑا. ان میں یہ ابو عزہ بھی تھا. اس نے حضور سے کہا میری بیٹیاں ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، مجھ پہ رحم فرمائے. آپ نے اس سے بغیر کوئی معاوضہ لیے ہوئے چھوڑا، لیکن شرط لگائی کہ آئندہ ہمارے مقابلے پہ مت آنا. اس نے شرط قبول کی. اور یہ پھر دوبارہ احد والے دن کافروں کے ساتھ دوبارہ آیا، اور اب دوبارہ پکڑا گیا. اب جب پکڑا گیا تو پھر رونے لگا کہ میری بیٹیاں ہیں، مجھے چھوڑا جائے. آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. آج اگر تمہیں چھوڑیں گے تو جا کر مکہ میں کہو گے کہ مسلمانوں کو دو مرتبہ بیوقوف بنا کر آئے. اب نہیں چھوڑ. آپ نے فرمایا یہ جاسوس ہے، اس نے وعدہ خلافی کی ہے. ان کو پکڑنے کے بعد آپ کے حکم سے راستے میں قتل کر دیا گیا. جی اب آخری بات، آپ نے غزوہ احد کو پورا سنا یہاں تک. اب غزوہ احد سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر جگہ ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ غزوہ احد میں شکست ہوئی، ناکامی ہوئی. اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو شکست بالکل بھی نہیں ہوئی. ہاں نقصان ضرور ہوا ہے، نقصان ہوا اور اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن اس کو شکست نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست ہو رہی ہے. ایک اور پہلا سوال یہ ہے کہ کیا فاتح نے کیا غلبہ پایا؟ اگر مشرکین مکہ کو آپ فاتح کہتے ہیں کہ وہ کامیاب تھے، تو انہوں نے کس جگہ پہ قبضہ کیا؟ کس جگہ کو فتح کرنے کے بعد اپنا جھنڈا وہاں رکھا؟ وہ تو واپس مکہ چلے گئے. آگے کتنا مال غنیمت ملا ان کو؟ کچھ بھی نہیں. ایک مسلمانوں کا ایک پائی مال بھی وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. جی تیسری بات یہ، کتنے مسلمان قیدی بنائے؟ ایک مسلمان بھی قیدی نہیں بنایا. ہاں حضور نے البتہ راستے میں ان کے دو آدمی قیدی بنائے جو آپ نے ابھی سنا، دونوں مارے گئے. جی چوتھی بات یہ کہ کیا مسلمانوں کی عسکری حیثیت تباہ کر دی؟ بالکل نہیں. وہ تو ڈٹ کر غزوہ احد میں حضور کے ساتھ کھڑے رہے، شہداء کو دفنایا اور پھر آپ کے ساتھ مدینہ گئے. جی پانچویں بات یہ، کیا مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے؟ بالکل بھی پست نہیں ہوئے. وہ تو دوبارہ حضور کے ساتھ جب آپ نے فرمایا جانا ہے، پھر زخموں کے ساتھ اٹھے اور حمراء الاسد تک آئے اور کافروں کو بھگایا. جی کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے؟
حالانکہ فاتح نہیں بھاگتا نا. عربوں کے یہاں ایک مزاج تھا کہ جو آدمی کامیاب ہو جائے وہ میدان میں 3 دن گزارتا تھا. اس لیے غزوہ بدر میں جب آپ علیہ السلام کو فتح ہوئی نا 2 ہجری میں، 3 دن آپ بدر کے مقام پر رہے. اگر ابو سفیان اور مشرکین مکہ احد میں جیت گئے تھے تو ان کو 3 دن تو گزارنے چاہیے تھے. وہ تو حضور سے پہلے وہاں سے نکلے، تو فاتح تو میدان سے نہیں بھاگا. جی 7ویں بات، کیا مفتوح فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ کبھی ایسا کبھی ہوا کہ جو آدمی ناکام ہوا ہے وہ کامیاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو بھگا رہا ہے؟ یہاں تو معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ابو سفیان آگے بھاگ رہا ہے، حضور علیہ السلام اس کے پیچھے لشکر لے جا رہے ہیں، وہ آگے آگے ڈر کے مارے بھاگ رہا ہے. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جو مفتوح ہے وہ فاتح کا تعاقب کرتا ہے. جی 8ویں بات یہ کہ اسلامی ریاست کو کیا نقصان پہنچا؟ ایک ذرا نقصان نہیں پہنچا. اسلام پہلے بھی زندہ تھا. غزوہ احد کے بعد صحابہ کا ایمان اور آگے گیا، اور آپ نے دیکھا حضور کے لیے کیسی قربانیاں دی، اور مسلمان خواتین کا جذبہ سامنے آیا کہ اپنے نوجوان بیٹے، شوہر، والد پیش کیے لیکن حضور کا غم کر رہی تھی. اسلامی ریاست مضبوط ہوئی. جی تو یہ غزوہ احد کا ہے. یہ 8 سوالات آپ دیکھیں، اس سے نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اور کفر کو کامیابی نہیں ہوئی. البتہ اپنی ایک کمزوری کی وجہ سے مسلمانوں نے نقصان ضرور اٹھایا. جی اب انشاءاللہ اگلی مجلس جو احد کے بارے میں آخری مجلس ہوگی، اس میں ہم بات کریں گے غزوہ احد عبرت کی روشنی میں. اس غزوہ احد میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہماری اس مجلس کا مقصد صرف معلومات میں اضافہ نہیں، اس سے کہانیاں سننا نہیں. سیرت سے ہمیں ایک پیغام اور سبق ملتا ہے جس سے زندگی کے گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے. اس غزوہ احد سے عبرت کی کیا باتیں ملتی ہے ہمیں، ایک مسلمان کو عبرت کی کیا باتیں؟ یہ انشاءاللہ العظیم ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک دعا کی درخواست آئی ہے. ایک ساتھی قومے کے اندر ہے، کافی دنوں سے دعا فرمائے اللہ کو شفا کامل عاجل نصیب فرمائے. اسی طرح ایک بچی بیمار ہے، کافی دنوں سے دعا فرمائے اللہ ان کو اس مرض سے نجات نصیب فرمائے. باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ پاک سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.